السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ کل کے بیان کی آواز کسی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکی، بیان کر کے میں نکل گیا تھا۔ ہمارے چاہنے والوں کے فون آئے کہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ میں نے وعدہ کیا آئندہ کل جو ہے انشاءاللہ اسی بیان کو ریپیٹ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج یزید کی موت کے تعلق سے بھی بتایا جائے گا۔ یزید نے اپنی دل کی خباثت اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت ہی پر اکتفا نہیں کیا، یہ آپ سن چکے۔ اس نے مدینہ شریف والوں پر بھی حملہ کرایا، مکہ شریف والوں پر بھی حملہ کرایا، جس کو آپ سنیں گے۔ مدینہ شریف کے مقدس خواتین کی عزت و آبرو کو پامال کروایا، اور کیا کیا ظلم و ستم نہ ڈھائے۔ صحابہ کرام، حفاظ کرام اور تابعین، اہل بیت، ان سب پر اس نے کیا ظلم نہیں ڈھائے، اور مدینے والے کو جو ستایا۔ یزید کی حمایت کرنے والے صرف اسی سے اس کے عبرتناک انجام سے سبق لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکید اہل المدینۃ احد الا الماء کما ینمع الملح فی الماء، کہ جو شخص مدینہ والوں سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يريد احد اہل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص، جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا۔ اور حضرت سعید بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخاف اہل المدینہ ظالما لہم اخافہ اللہ وکانت علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا وعدلا، کہ جس نے مدینہ والوں کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا، اور اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض و عبادت قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو مدینہ والوں کو ڈرائے، ان سے جنگ کرے اور ان پر ظلم ڈھائے، بلکہ ان سے برائی کا ارادہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کی عبادت چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ مدینہ شریف پر یزید نے جس ازلی ظالم بدبخت مسلم بن عقبہ کے ذریعے سے جو حملہ کروایا تھا، مسلم مدینہ کی سرزمین کو تخت و تاراج کرنے کے بعد مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر جا کر کے وہ مکہ شریف کی بے حرمتی کرے، مگر راستے ہی میں اس کو موت نے آ لیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فالج کا حملہ تو ویسے بھی گر چکا تھا، مگر پھر بھی وہ بدبخت اپنی بدبختی سے باز نہیں آیا، راستے میں اور زیادہ سخت بیمار ہوا،
اور ذلت کی موت مرا۔ مرنے سے پہلے اس نے حسین بن نمیر، یہ سوات سے ہے، حسین بن نمیر جو ہے اس کو لشکر کا سپہ سالار بنایا اور وہ دنیا سے ہلاک ہو گیا۔ یزیدی مسلم بن عقبہ کو وہیں پر دفن کر کے آگے بڑھ گئے۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ شریف میں جہاں ہزاروں کو شہید کیا تھا، وہاں ایک شخص کو بلا کر کے اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کر، اس بات پر کہ تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب یزید کے ہاتھ پر جو ہے تو نے بیچ دیا۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اس نوجوان کو جب شہید کرا دیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ، ماں ہوتی ہے، اس نے قسم کھائی کہ اللہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا اور راستے میں مر گیا، اور اس عورت کو جب معلوم ہوا کہ یزیدی اسے دفن کر کے چلے گئے ہیں اور یہ خبیث لشکر آگے بڑھ گیا، تو وہ عورت چند آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقبہ کے قبر پر آئی کہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ اس مقصد سے جب مسلم بن عقبہ کی قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا مسلم بن عقبہ کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے ساتھ جتنی آئے تھے سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے، اور اللہ نے اس پر عذاب کا فرشتہ مسلط کر دیا ہے، اے عورت اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس ظالم کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا اچھا پھر مسلم کو پیروں کی طرف سے نکالا جائے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا اسی طرح پیروں کی طرف ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا اب اس کو چھوڑ دے کہ اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ عورت نہ مانی۔ وضو کیا اس عورت نے، وہ 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ اس ضعیفہ ماں نے دعا کر کے ایک لکڑی لی اور سانپ کی دم پر ماری تو وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسری لکڑی جو ہے سانپ کو ماری تو وہ بھی چلا گیا جو پیر کی جانب سے تھا۔ تب ان سب نے مسلم کی لاش کو نکالا، قبر سے وہ جلا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ ہوتا ہے ظالم کا انجام۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ آج بھی کرسی کے نشے میں، مال کے نشے میں، عہدے کے نشے میں جو کوئی بھی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے، اپنے عہدے اور اپنی کرسی اور اللہ نے جو اس کو کسی بھی اعتبار سے بڑائی دی ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے بڑائی ہو، تو ظالم کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہے۔ ظالموں کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے، یہ سب قصے اسی لیے بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات جو ہے یہ لوگوں کو اس لیے دکھلاتا ہے تاکہ عقل والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ہے جو کچھ کرتے ہیں اس سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ نے جو عہدہ دیا ہے اس سے ہم
مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ احب الناس الی اللہ تعالی من ينفع الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہ لوگوں کو اپنے عہدے سے، جس طرح یزید نے لوگوں کو ستایا اور کئی سپہ سالاروں کو عہدہ دے کر، وہ چھوٹے سے عہدہ پانے والوں نے بھی مخلوق خدا پر جو ظلم و ستم ڈھائے، دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا وہ شکار ہوئے، قبر میں بھی عذاب کے شکار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامہ دعا اللہ العبد من عبیدہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلائے گا، فیقف بین یدیہ فیسألہ عن جائہ کما یسأل عن مالہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور جس طریقے سے اس سے مال کے تعلق سے سوال ہوگا، ویسے جو عہدہ ملا ہے، جو کچھ اسے مرتبہ دنیا میں ملا تھا، کسی بھی اعتبار سے ملا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اس عہدے سے کیا کیا۔ عہدہ تو لوگوں نے تمہیں دیا تھا کہ تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ یزیدی کو لے لیجئے کہ اس نے اپنے 3.5 سال تقریباً اس عمر میں اس نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا اور کتنا نقصان پہنچایا۔ اس لیے عہدے جو ملتے ہیں، اس عہدے کو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے عہدہ ہو، امامت ایک عہدہ ہے، قوم کا بڑا ہونا ایک عہدہ ہے، لیڈر ہونا ایک عہدہ ہے، ارے باپ ہونا بھی ایک عہدہ ہے، شوہر ہونا بھی ایک عہدہ ہے، آپ سیٹھ ہیں تو ایک عہدہ ہے، پیر ہیں تو عہدہ ہے، ہاں مقرر ہیں تو عہدہ ہے، اور سپروائزر ہیں تو عہدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آفس میں آپ جو ہیں کسی اونچی پوسٹ پر ہیں تو یہ بھی عہدہ ہے۔ اب وہ جو ماتحت ہیں، نیچے جتنے ہیں، ان سب کو آپ نے اپنے عہدے سے کیا فائدہ پہنچایا اور کتنا نقصان پہنچایا، یہی جو ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دیکھیں مسلم بن عقبہ کو جو عہدہ دیا تھا یزید نے، اس سے اس نے مدینہ شریف والوں کو جتنا ستایا، قبر میں ہر طرف دفن ہوتے ہی ازدہے آ گئے، لاش کو جلایا گیا۔ کیا یہ سب واقعات جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف اسی سے ہم سبق لیں، یزیدی فوج یہ مکہ شریف حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے آپ کے پوتے، کہ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد ہی مدینہ منورہ میں تھے، اور ولید بن عقبہ نے جب بیعت کا مطالبہ کیا مکہ شریف آ گئے۔ بعد میں نے ان کی تقریر بھی آپ کو پہنچائی، امام حسین کی شہادت کے بعد جو انہوں نے تقریر فرمائی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیے، بیعت کی۔ جب اور یہ بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند اقبال صاحبزادے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ ان کی پیدائش سے مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے ہجرت کے تقریباً 20 مہینے کے بعد۔ ان کی پیدائش سے انصار، مہاجرین، اہل بیت، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب مسلمان مدینہ منورہ آ گئے تو کفار مکہ اور یہود مدینہ یہ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کے یہاں
اب جو ہے کوئی اولاد نہیں ہوگی، مسلمانان مدینہ کی گود اولاد سے ہمیشہ خالی رہے گی، اس لیے کہ ہم نے ان کو ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب یہ اولاد ان کے یہاں نہیں پیدا ہوگی۔ اور ہجرت کے بعد جب 20 مہینے تک اولاد پیدا نہیں ہوئی تو کچھ گھبراہٹ تھی بظاہر مسلمانوں میں، اور ہجرت نبوی کے 20 مہینے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جس بچے کی پیدائش ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ آپ کی پیدائش سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانان مدینہ کو انتہائی خوشی ہوئی، سب نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جب عبداللہ بن زبیر کو سرکار کے خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں تو حضور نے اپنی گود میں لے کر ایک کھجور دندان مبارک سے کچل کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈال دی اور تالو پر لگا دیا، اور حضور نے عبداللہ بن زبیر کے لیے خوب دعائیں خیر و برکت فرمائی۔ انشاءاللہ ان کا آگے بھی کچھ بیان آئے گا۔ یزیدی فوجیں جب مکہ شریف پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ معظمہ کے باہر ہی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن حالات کو سازگار نہ پایا تو عبداللہ بن زبیر مکہ شریف واپس آ گئے اور دروازے بند کرا لیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ معظمہ کو گھیر لیا۔ ان کی نگاہ بد میں نہ تو مدینہ رسول کی کوئی عظمت تھی اور نہ کعبۃ اللہ شریف کی کوئی ہیبت تھی، ان کی اندر تو بس نفسانیت ہی نفسانیت تھی۔ مکہ شریف میں بھی اپنی خباثت اور کمینہ پن کے اظہار میں یزیدیوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جب عبداللہ بن زبیر نے دروازے بند کرا لیے تو یزیدیوں نے منجنق، جو بہت بڑی مشین ہوا کرتی تھی، کے ذریعے خانہ کعبہ پر مسلسل اتنی کثرت سے پتھر پھینکے کہ کعبہ شریف کا صحن ہر طرف پتھروں سے بھر گیا اور پتھر ہی پتھر نظر آنے لگے۔ اس پتھروں کی بارش کی وجہ سے وہ بڑے بڑے پتھر پھینکتے تھے، مسجد حرام کے کئی ستون شہید ہو گئے، کعبہ شریف کا غلاف، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑے آگ کے جو ہے وہ اولے پھینکتے تھے، گولے پھینکتے تھے، جس سے کعبہ شریف کا غلاف جلا دیا۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ نکال کر انہوں نے آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ مینڈا جو جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا، اس کی دونوں سینگیں خانہ کعبہ کی چھت میں لگی ہوئی تھی۔ یزیدیوں نے جو گولے پھینکے تھے آگ کے، اس کی وجہ سے وہ بھی جل گئے۔ غرض کے کئی دن تک خانہ کعبہ بغیر لباس کے رہا۔ اچانک ایک دن غیرت حق کے جلال کے آثار آسمان سے ظاہر ہوئے، اور جو لوگ یہ منجنک چلا رہے تھے اور پتھر کعبہ شریف میں پھینک رہے تھے، آسمان سے تیز اور پریشان کن ہوا چلنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی، بجلی ایسی چمکی کہ جس منجنک کے ذریعے خانہ کعبہ پر یہ پتھر چلا رہے تھے، وہ منجنک اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کر کے خاک ہو گئے۔ یزیدیوں نے اس قہر الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتھر تو دل ہو گئے تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ فرماتا ہے جیسے بنی اسرائیل نشانیاں اور معجزات یہ سب دیکھ کر کے ان میں سے کچھ لوگوں کے دل اور سخت ہو گئے، تو یزیدی بھی جو ہے یہ ایسے ہوئے کہ ان کے دل بھی اور سخت ہو گئے تھے۔ اور اسی دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی موت کے تعلق سے خبر ملی۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، او یزیدیو نابکارو، تمہارا جو ہے لیڈر وہ تو جو ہے بڑی بری موت مر گیا ہے، اب کس کی رضا کے لیے، کس کی خوشی کے لیے سب کرتے ہو؟ یزیدیوں نے تو پہلے سے عبداللہ بن زبیر کی کوئی چال سمجھی، مگر یزید کی طرف سے یعنی وہاں دمشق کی جانب سے بھی ایک خبر دینے والا پہنچ گیا، تو اب ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔
اور حسین بن نمیر اور اس کے کمینے ساتھی ابھی کعبہ معظمہ اور مکہ مکرمہ کی عزت و آبرو سے جی بھر کر کھیل بھی نہ سکے تھے کہ یزید کی موت نے ان کے اندر انتشار پیدا کیا اور یزید کے تمام شامی فوجی یہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ یزید کی موت کیسے ہوئی، اس کی طرف ہر ایک کی نظر اٹھتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اس تعلق سے کتابوں میں 3 روایتیں ملتی ہیں، وہ تینوں روایتیں آپ تک میں پہنچاتا ہوں۔ یزید، پہلی جو روایت ہے کہ ایک دن اپنے انتہائی رازدار ساتھی سرجون ابن منصور کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک رومی النسل پادری کی لڑکی پر یزید کی نگاہ پڑی۔ یزید کو شکار کا شوق بہت تھا۔ یہ بھی اہل حدیث کے ایک جو ہے پٹ پنچے مولوی نے بھی، شکل بھی اس کی سور کی طرح تھی، وہ تو یزید کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ یزید کے گن گا رہا تھا، کہہ رہا تھا اتنے نڈر اتنے بہادر تھے امیر المومنین یزید کہ شکار کا وہ شوق تھا کہ چیتے کو بھی شکار کے لیے تیار کر لیا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جو چیتے کے ذریعے سے شکار کرتا تھا۔ یہ سب اس کے فضائل بیان کر رہا تھا وہ بندر۔ یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہو ابھی محرم شریفی میں۔ بہرکیف یزید شکار کے لیے بہت دور نکل جاتا تھا، تو راستے میں ایک رومی النسل پادری کی لڑکی پر یزید کی نگاہ پڑ گئی۔ ہوسکار اور بدکار تو تھا ہی، بے چین ہو گیا۔ اب روزانہ کا دستور بنا لیا کہ گرجے تک آتا اور واپس چلا جاتا، ماضی اس خیال سے کہ کوئی راستہ نکل آئے اور اپنا مقصود پالوں۔ ایک دن لڑکی نہا کر اپنے مکان کی چھت پر بال سکھا رہی تھی، یزید کی نگاہ پڑی تو بس اب اسے صبر کی طاقت نہیں رہی، دیوانہ وار پکارنے لگا۔ لڑکی نے سوچا اس خبیث کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے چاند کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگتا ہے، یہ ہوس پرست میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری عزت کو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے تباہ و برباد کرے۔ جب اس نے اپنے نبی کی آل پر ظلم و ستم کرنے پر بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تو میں تو غیر ہوں، یہ مجھے اپنے ظلم و ستم سے کہاں باز رکھ سکتا ہے؟ لہذا اس خبیث کی ہوسکاریوں سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ابو الہوس کو کسی طرح قتل کر دیا جائے، اور اگر اس سلسلے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو یہ گوارا ہے، لیکن اپنی عزت کو داغدار بنایا جائے یہ گوارا نہیں۔ یہ سوچ کر کے وہ لڑکی اپنے باپ سے مشورہ کرتی ہے۔ پادری نے کہا مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے۔ اس کے بعد جب پھر یزید آیا تو لڑکی نے اشارہ کیا کہ تو تنہا آ، تب ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ہوس پرست دوسرے دن تنہا پادری کے مکان پر پہنچ جاتا ہے۔ لڑکی پہلے ہی سے گھوڑے پر زن ڈالے تیار کھڑی تھی، یزید کے پہنچتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ روانہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں حمص کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ یزید نے شراب تو پی ہی رکھی تھی، یہاں کی ٹھنڈی ہوا نے نشے کو اور 2 گنا کر دیا۔ لڑکی نے موقع پا کر اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور اپنے عبا میں چھپائی ہوئی تلوار نکال کر اس زور کا وار کیا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ لڑکی اپنے گھوڑے سے نیچے کودی اور یزید کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگی، او بدتینت، جب تو نے اپنے نبی کے نواسے پر ہم نہ کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تجھے ایمان و اسلام کی بھیک ملی تھی وفادار نہ رہ سکا تو تجھ سے کون امید وفا کر سکتا ہے؟ بس اب یہ تیرا آخری وقت ہے۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار سے یزید کے جسم کے ٹکڑے کیے اور 2-3 روز تک چیلو کوے اس کے جسم کے ٹکڑے کو نوچتے رہے۔ اس کے بعد اس کے جو ہے چاہنے والے اس کی لاش کو لے کر اسے دمشق کے باہر دفن کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کثرت شراب خوری نے، بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے یزید کے پھیپھڑے بالکل بیکار ہو چکے تھے، ہر وقت نشے میں دھوت رہتا، کتے اور اس کے ارد گرد جانور رہا کرتے تھے، زانی بھی حد درجے کا تھا۔ چند روز کچھ
خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر دست پھرتا ہوا جہنم رسید ہوا۔ اور تیسری روایت ہے کہ یزید ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا تو شہر دمشق سے دور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک ہرن کے پیچھے اپنے 7-10 ساتھیوں کو لے کر اتنے دور وہ چلا گیا کہ جس سے چونکہ ہرن بھاگتا گیا پیچھے یہ بھی بھاگتے گئے، اور یزید کا جو لشکر تھا وہ اس سے دور ہو گئے زیادہ تر سپاہی، تو 10 لشکری جو اس کے ساتھ تھے یہ سب کے سب پیاس نے ان کو ایسا ستایا اور تڑپایا کہ یزید اور اس کے ساتھی ایڑیاں رگڑ کر جہنم میں پہنچ گئے۔ اسی دن سے اس وادی کا نام ہی پڑ گیا وادی جہنم۔ یہ یزید کی موت کی یہ تینوں روایتیں خلیفہ مجاہد ملت حضرت مفتی عبدالطواب صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ بہرکیف ظالموں کا انجام برائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ان سارے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اگر کوئی عہدہ ملا ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔